ناظرین ہم گفتگو کریں حبیب اکرم صاحب سے اور زاہد حسین صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت ساری سیاسی صورتحال ہے۔ حبیب صاحب obviously وہی کہ الیکشنز تو ابھی ہونے نہیں، عمران خان صاحب بھی اب تیار نہیں، پر سر جو مسلم لیگ نواز کے اندر سے ہمیں اب میں کیا کہوں عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں، کبھی نواز شریف صاحب حکومت سے ناراض ہیں تو کبھی مریم نواز صاحبہ ناراض ہیں، باقی ساری پارٹی لگتا ہے ان کے فائنانس منسٹر سے ناراض ہے۔ سر یہ کس طرح اس کو سسٹین کر پائیں گے ایک سال؟ دیکھیے عارفہ، سکسیس جو ہوتی ہے وہ کامیابی کے بے شمار بہت سارے لوگ اس کے باپ ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں، اور ناکامی ہمیشہ یتیم ہوتی ہے۔ یہ جو معاملہ اس وقت بھی اس حکومت کو درپیش ہے، دراصل یہ ایک چونکہ وہ اسٹریٹجی جو ساری سوچی گئی تھی وہ بیک فائر کر گئی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب اپریل میں جیسے ہی یہ حکمران بنیں گے یا حکومت میں آئیں گے تو فوری طور پر لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہوں گے، عمران خان کی نااہلی کے نعرے لگ رہے ہوں گے، ہم سارے مل کے بیٹھ رہے ہوں گے کہ جناب کیا برا دور تھا جو ختم ہو گیا، اور اب یہ کیا روشن دور ہے جو ظلمت سے نکال کے ہمیں روشنی میں لے آیا ہے۔ تو ہم یہ ان کے خیالات تھے، اور شاید کسی درجے میں درست بھی ہوں گے کہ ماضی میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ پوری کوشش کر کے، اور جس طرح لوگ خریدے گئے، جس طرح مارے باندھے اکٹھے کیے گئے، ایک اینٹ روڑے اکٹھے کر کے دیوار بنائی گئی، اور اس دیوار پہ پھر سائبان بھی لگا دیا گیا، تو اس کے نتیجے میں پھر جو ناکامیاں تھیں وہ بھی انہی کے حصے میں آئی۔ مثال کے طور پہ ان کا دعویٰ تھا کہ ڈالر نیچے آئے گا، ڈالر دو تین دن کے لیے یعنی روپیہ اوپر گیا، اور اس کے بعد پھر ڈالر مسلسل اوپر چلا جاتا گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب آئی ایم ایف جو ہے وہ تو یوں ہمارے ساتھ آ جائے گا، آئی ایم ایف نے ناک سے لکیریں نکلوائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ تو ہمارا دوست ہے، ہاں وہ ہماری لائف سپورٹ مشین ہے۔ امریکہ نے بھی آتے دیر کی، اور اس وقت کی کہ جب سپہ سالار نے وینڈی شرمن کو فون کیا۔ اسی طرح بہت سارے جو معاملات ہیں جو ان کا دعویٰ تھا کہ اکانومی کو ہم ایک دم ٹھیک کر لیں گے، نہیں ٹھیک کر پائے۔ آج بھی اکنامک ووز وہی ہیں جو دراصل پہلے تھے۔ یعنی جو پھر مہنگائی کا آرگومنٹ جو انہوں نے دیا، انہوں نے کہا جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں چونکہ مہنگائی ہے تو لہٰذا ہم بھی مہنگائی پہ مجبور ہیں۔ تو وہ تمام آرگومنٹ جو دراصل عمران خان کچھ دن پہلے تک دے رہے تھے، جب ان سب نے حکومت میں آ کے وہی اختیار کر لیے تو اپنی ناکامی کے اوپر دراصل مہر تصدیق ثبت کر لی۔ تو ایسی صورت میں جب ناکامی اب سامنے ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اب نواز شریف صاحب کہیں گے کہ جناب نہیں دیکھیں یہ شہباز شریف کی ضد ہے، اور فلاں خواجہ آصف کی ضد کی وجہ سے مجھے ایسا کرنے پہ مجبور ہونا پڑا۔ شہباز شریف اور خواجہ آصف کہیں گے دراصل نواز شریف صاحب پوری طرح سپورٹ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے مفتاح کو پر عدم اعتماد کیا، ان سے ناراض ہوئے تو مفتاح کا اعتماد لوز ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کہے گی کہ جناب اصل کام تو آپ نے چلانا تھا، ہم نے تو آپ کے بھروسے پہ کیا تھا۔ وہ کہیں گے کہ سندھ میں آپ سے نہیں کام چل سکا جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوئے۔ تو لہٰذا اب یہ جو پولیٹیکل پرابلم انہیں اکٹھا ہو کے آیا ہے، انہوں نے دانستہ یا نادانستہ طور پہ عمران خان کی وہ بات درست ثابت کر دی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یا ان کے ساتھ شامل دیگر جماعتیں ایک ہی کیوب کے مختلف رخ ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کون سا کیوب ہوتا ہے جس میں 13 رخ ہوں گے، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے 13 رخ ہوں گے۔ تو یہ 13 رخی جو وجود ہے جو دراصل ایک بن چکا ہے، یہ سب ایک ہے، یہ عمران خان ہمیشہ سے کہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ان سب نے اکٹھا ہو کے عمران خان کے خلاف یہ بات ثابت کر دی کہ دراصل ہم عمران خان کا پولیٹیکل فیلڈ میں مقابلہ نہیں کر پا رہے، ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ان کے شکست کا تاثر گہرا کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب چونکہ انہیں ناکامی کا سامنا ہے، لہٰذا اب وہ کوئی نہ کوئی کندھا ڈھونڈ رہے ہیں جس کے اوپر یہ ناکامی کا ملبہ ڈالا جا سکے۔ بالکل ٹھیک۔ زاہد صاحب obviously حبیب صاحب نے ایک وہ تھیوری پیش کی ہے، یہ ایکسپلینیشن دی ہے اس کی، پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے نا یہ ایک ان کی الیکٹورل اسٹریٹجی سی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس لیے ڈسٹنس کریں کیونکہ کسی نے اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے، وہ مہم بھی اس کی چلانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر وہ کہیں گے کہ میں تو نہیں، یہ تو شہباز شریف صاحب کے فیصلے تھے، میں تو ان سے بالکل خوش نہیں تھا۔ تو عارفہ نواز شریف کیا شہباز شریف کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ جی سر، وہ ہمیں آج کل امپریشن تو یہی دیا جا رہا ہے۔ میرے خیال اس میں دونوں چیز بھی صحیح ہے، کچھ تھوڑی سی سیاست ہے اور تھوڑی سی جو ہے وہ جو حقیقت جو سامنے آ رہی ہے وہ وہی ہے۔ دیکھیں ایک یہ بہت عجیب سی چیز ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر ان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ جو ایک گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل کے جو ہے وہ آپ الیکشن جیت جائیں گے، تو میرے خیال نہیں، اس میں ہوتا یہ ہے
کہ ناکامی جو ہے پوری حکومت اور پوری پارٹی سے تو وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہی رہے ہیں نا، تو اب شاید لوگوں کے ساتھ بھی کھیلنا چاہتے ہو. پبلک میں وہ بات چلتی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ایک مس کیلکولیشن تھی ضرور، بہت زیادہ تھی، کہ جب جو ہے حکومت انہوں نے لی تو اس وقت بھی ان کے ذہن میں کوئی صاف نقشہ نہیں تھا. مطلب ایک خاص، جیسے کچھ لوگوں کا ان میں خیال تھا کہ شاید ہم ایک دو چیزیں کروا کے پھر ہم الیکشن میں چلے جائیں گے. اصل چیز یہ ہوئی کہ جو ایک دم سے سیاسی صورتحال جو تبدیل ہوئی وہ شاید اس کے لیے تیار نہیں تھے. اب وہی ہے کہ جو پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جب رول جب چینج ہوتے ہیں تو نیریٹو بھی اسی لحاظ سے اس طرح منتقل ہو جاتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے کہ آج سے 6 مہینے پہلے جو باتیں جو ہے اپوزیشن کیا کرتی تھی آج وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کرتی ہے کہ جو ہے یہ کر دیا وہ کر دیا، ڈالر بھی اوپر آ گیا ہے، سب کچھ ہو گیا. ایگزیکٹلی آپ کو ورڈ بائی ورڈ وہی چیز نظر آتی ہے. اور وہی ہے کہ جو اب حکومت میں آئے ہیں تو ان کی توجیہات جو ہیں وہ وہی ہیں اور حقیقت بھی ہے. بات یہ نہیں ہے کہ جو ہے یہ کسی حکومت کی وجہ سے یہ حالات بنے ہیں، ایک کیومولیٹو ایک افیکٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کی معاشی صورتحال اس حد تک آ گئی ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، چند سال پہلے کی بات نہیں، ایک مستقل جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے اس میں آئی ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو ہارڈ فیکٹس بھی کرنے پڑتے ہیں. جیسے مفتے کی مثال ہے، وہ اسکیپ گوٹ بنانے کے ہے، لیکن جو اب شروع ہوا ہے پی ایم ایل این کے اندر جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے زیادہ نقصان دہ ہوگی جتنے کہ عمران خان صاحب کر سکتے تھے. اب حبیب صاحب اسی حوالے سے جو یہ زاہد صاحب نے بات کی ہے کہ یہ نقصان دہ ہوگی، تو سر اس کا ایک نقصان تو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے جو گفتگو ہوتی تھی بائی الیکشن سے پہلے کہ مریم نواز صاحبہ وہ فیوچر لیڈر ہیں، بٹ وہ بائی الیکشن کی پرفارمنس کے بعد لگتا ہے کہ یہ بات اب اس پہ کسی کی امید نہیں ہے پارٹی میں. دیکھیے معاملہ میرا خیال ہے کہ مریم کے اوپر سارا بوجھ ڈال دینا وہ شاید مناسب نہیں ہوگا. عارفہ آپ دیکھیے کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے جو عمران خان کو فیور کر رہی ہے. جو عمران خان کی فیور میں جو حالات ہیں اس میں مریم یا نواز شریف یا شہباز شریف، اب مطلب مریم فیصلہ سازی میں اتنی اہم تو نہیں تھی نا جتنے شہباز شریف اور نواز شریف صاحب تھے. تو اب مریم نواز کے اوپر ساری ناکامیوں کا بوجھ ڈال دینا اور انہیں کہنا کہ وہ عمران خان کی اس ویو کا مقابلہ کریں، میرا خیال ہے کہ یہ بھی تھوڑی سی زیادتی ہوگی. وہ ایک نارمل حالات میں جب حالات ان کی جب صورتحال ان کی فیور میں تھی وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ چل رہی تھی اور پھر حکومت بھی کو بہت اچھی نہیں چل رہی تھی. کووڈ تھا، کووڈ کے بعد اچانک انٹرنیشنلی جو کموڈٹی سائیکل تھا وہ کئی بہت اوپر سپر سائیکل بن گیا تھا. تو ایسی صورت میں انہیں کچھ کافی آزادی تھی کام کرنے کی اور لوگ ان کی بات سن بھی رہے تھے. اب ان کی پارٹی نے حکومت لی ہے، پارٹی مہنگائی نہیں کم کر سکی، پارٹی گڈ گورننس نہیں دے سکی، پارٹی پنجاب نہیں سنبھال سکی، پارٹی کچھ اور معاملات جو اس کا دعویٰ تھا کہ ہم بہت پروفیشنٹ ہیں، بڑے ماہر ہیں معیشت کے، ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، تجربہ کار ہیں، وہ سب کچھ وہ جو بیانیہ تھا ایکچولی ان کی پارٹی آگے لے کے نہیں چل سکی. تو اب یہ سارا بوجھ مریم اٹھا لیں، میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی. ایسے موقع پہ وہ ان کی کوشش تو ظاہر ہے انہیں کرنی پڑے گی لیکن سارا بوجھ ان کے کندھوں پر نہیں آتا.